وہ خوف جو اسے روکے قدم بڑھانے سے پازیٹیو سمت کی طرف، یہ خوف تو جس دن وہ گرتا ہے، جس دن اسے گرنے کا خوف نہیں ہوتا، اسی گرنے میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نیچے اسے بچانے کے لیے۔ اگر اوپر والا ظالم ہو چکا ہے اور مار رہا ہے تمہیں، بیٹھے رہو۔ ہم تمہارے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ تم اپنے حالات بدلنے کا نہیں سوچو۔ فیصلے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں۔ فیصلے، جی فیصلے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہی نہیں لیا جاتا۔ ہم اپنے ہی ادارے کے لوگوں کو یہ سمجھائیں گے، اپنے سینئرز کو اور اپنی کمپنی کو اپنا محتاج بنائیں۔ ایک عام بندہ جو ہے وہ صبر کس طرح کرے اور مثبت سوچ کو برقرار کس طرح رکھے؟ ایمان بڑھتا ہی بلاؤں سے، ایمان بڑھتا ہی گرائنڈ ہونے سے، یقین بڑھتا ہی بار بار اس سے۔ کامیابی کے اندر نصیب اور محنت کا کتنا آپس میں لنک ہے؟ نصیب اور محنت کا کتنا نہیں، لیکن کیا کامیابی کے سفر میں خوف ضروری نہیں ہے؟ تھوڑا سا وہ خوف ضروری ہے کامیابی کے لیے، اپنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے، جو اسے بے وقوف فیصلے کرنے سے روکے، جو اسے سٹوپڈ انیشیٹیو لینے سے روکے، جو اسے پٹری چھوڑنے سے روکے، جو اسے وہ جگہ منہ دینے سے روکے جہاں اس کا بنتا نہیں، ان جگہوں پہ جانے سے روکے جہاں اس کا ہونا نہیں چاہیے، وقت ضائع کرنے سے روکے، سلیپ مینجمنٹ خراب کرنے سے روکے، ٹیم مینجمنٹ خراب کرنے سے روکے۔ وہ خوف جو اسے اپنے خلاف منفی پروپیگنڈے کے اندر جو ڈپلومیسی اور جو پالیٹکس، وہ خوف وہ ضروری ہوتا ہے جو اسے روکے فضول کرنے سے، وہ خوف جو اسے روکے قدم بڑھانے سے پازیٹیو سمت کی طرف، یہ خوف تو یہ تو اللہ کہتا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈر، مجھ سے ڈر۔ کہتے ہیں نا انسان گرتا ہی اس دن ہے جس دن اس کو گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ انسان گرتا ہی اس دن ہے جسے اسے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم جملہ مکمل کرتے ہیں جو عدیل بھائی نے ابھی کہا ہے، جس دن وہ گرتا ہے، جس دن اسے گرنے کا خوف نہیں ہوتا، اسی گرنے میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نیچے اسے بچانے کے لیے۔ یہ ہمارا جملہ ہے۔ صحیح۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور صبر کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں نکلنے کی، لیکن اگر امید ہی نہ ہو آگے میرے پاس کہ میں ایک دن پہنچ جاؤں گا، تو منزل تو اتنی انجوائبل نہیں ہے۔ امید منزل تو تب آنی ہے جب وہ ہٹے گا وہاں سے۔ اس آڑ میں بیٹھا ہے کہ وہ ہٹے گا۔ ہاں، تو فرعون نے تو کسی موسیٰ کو بنی اسرائیل پلیٹ میں نہیں دی تھی بھائی، نکلنا پڑے گا نا اس کو۔ ہاں، چھوڑے اپنے کمفرٹ زونز۔ آپ کے یہاں قوم بیٹھی ہوئی ہے، یہ لوگوں کے کمفرٹ زونز چھڑوا رہے ہیں یہ شیخ صاحب، دیکھ لیں آپ، بچوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں یہ جتنے بھی سپیکرز ہیں۔ تو بیٹھے رہو۔ اگر اوپر والا ظالم ہو چکا ہے اور مار رہا ہے تمہیں، بیٹھے رہو۔ اگر تم نے بغاوت نہیں کرنی، نہ کرو۔ تم نے رستہ نہیں بدلنا، نہ کرو۔ وہ روز تمہیں ہراس کرتا ہے، تمہاری گروتھ کو روکتا ہے، تمہاری پروڈکٹیوٹی کو ڈپریشیٹ کرتا ہے اور تمہیں ذلیل کرتا ہے، بیٹھے رہو اور دعائیں کرتے رہو کہ مدد آ جائے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ہم تمہارے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ تم اپنے حالات بدلنے کا نہیں سوچو۔ ڈیل از ویری فیئر اینڈ اسکوائر عدیل بھائی، صحیح۔ انیشیٹیوز لینے پڑیں گے۔ محمد عمر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹیوز لینے کے لیے کامیابی کے سفر میں 4-5 آپشنز دیکھ رہے ہیں، کون سے والے کو سلیکٹ کرنا چاہیے؟ یہ تو ڈیسیشن میکنگ ہے نا، لوگوں کی تکلیف کا حل بن جائے گی تو شاید یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ ایک ہے کہ آپ نے کہا کہ فیصلے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں، فیصلے، جی فیصلے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہی نہیں لیا جاتا۔ فیصلہ نہیں کرنا بھی ایک سائنس ہے، فیصلہ کرنا بھی سائنس ہے، فیصلہ نبھانا بھی سائنس ہے، فیصلہ پہنچانا بھی ایک سائنس ہے۔ ڈیسیشن میکنگ کا کورس ہونا چاہیے، ڈیٹیلڈ اس کے اندر مختلف کیس سٹڈیز ہوں گی، کس کس فیصلے میں کیسی پیچیدگیاں ہیں۔ فیصلہ نہیں کرنے کا کہتے ہیں یہ نیت کی کمزوری ہے، تو آپ کا مسئلہ ہے۔ کتنا مشکل ہے فیصلہ کرنا۔ آپ نے آج صبح 5 بجے اٹھنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کریں، آپ نہیں اٹھ پائے کیونکہ نیت کمزور ہے۔ فیصلے اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ نیت کمزور ہے، نیت اس لیے نہیں طاقت پکڑی کیونکہ علم کمزور ہے۔
علم اس لیے نیت میں نہیں جا رہا کیونکہ شک کا شکار ہے، اور شک اس لیے ہے کیونکہ شہوت نے جو ہے نیت کو گھیرا ہوا ہے، اور شک اور شبہات اور شہوت اور ڈیزائرز اور ڈاؤٹس مل کے اس کے مطالعے کو کمزور کر رہے ہیں۔ مطالعہ اور مشاہدہ اس لیے کمزور ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اور ویژن اس لیے کمزور ہے کیونکہ عزت نفس نہیں ہے۔ جب عزت نفس ہی نہیں ہے تو اس چھوٹی سی دنیا سے باہر کا بڑا خواب دیکھ ہی نہیں سکتا، اور بڑا خواب اس لیے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تربیتیں بڑی کمزور ہیں، اور تربیتیں اس لیے کمزور ہو گئیں کیونکہ ارد گرد میں بیٹھے جو قائدین تھے وہ لیڈرز بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور وہ لیڈرز اس لیے نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ گدی تھی ان کو بڑی محبوب، گدی انہیں اس لیے محبوب تھی کیونکہ ان کے نفس کا بڑا مسئلہ تھا، اور ان کا نفس اس لیے بڑا ہو گیا کیونکہ وہ لوگ آ کے لوگوں کو بڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ خود کو بڑا کرنا چاہتے تھے۔ پورے پروسیس کے اندر فیصلہ آپ کا ہے، آپ کی نیت نے ہمت پکڑنی ہے تو علم ٹھیک کریں، علم ٹھیک کرنا ہے تو مطالعہ ٹھیک کریں، مطالعہ ٹھیک کرنا ہے تو مشاہدہ ٹھیک کریں، مشاہدہ ٹھیک کرنا ہے تو استاد ٹھیک کریں، استاد ٹھیک کرنا ہے تو پھر نیت ٹھیک کریں۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے صفا کے، پوچھ رہے ہیں سر کام کرتے ہوئے کمپنی کو خوش رکھیں اپنے سینئرز کو؟ ہمارے آرگنائزیشن کے ایک لوگ کہہ رہے ہیں کام کرنے میں کمپنی کو خوش رکھیں یا سینئرز؟ سینئرز کمپنی ہی ہے نا، نہیں فرق ہے۔ بہت سو سینئر تڑی لگا دیں، تڑی لگائے، تڑی بھی لگا دیں سینئرز تو۔ تڑی لگا دیں۔ ہم اپنے ہی ادارے کے لوگوں کو یہ سمجھائیں گے اپنے سینئرز کو اور اپنی کمپنی کو اپنا محتاج بنائیں تاکہ وہ اپنا رویہ تمہاری پرفارمنس سے چینج کرے۔ اگر تمہاری پرفارمنس تمہارے بڑوں کا رویہ صحیح نہیں کرا سکی، اس کا مطلب ہے تمہاری پرفارمنس میں کمی۔ پرفارمنس ٹھیک ہوگی اور پھر بھی کوئی ظلم کرے گا، خود ہی اپنی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا، اور پھر بھی اگر اسے احساس نہ ہو تو آپ ہمیں ای میل کر دیں یا میسج کر دیں، ہم ٹھیک کر دیں گے آپ کے سینئر۔ پرسنل کاؤنسلنگ سے۔ ہاں جی، 4 فیصلوں میں سے فیصلہ کیسے کرنا ہے، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ 4 فیصلوں میں سے فیصلہ ایک اس عمر میں کرنا ہوتا ہے جب کچھ نہیں پتا ہوتا دنیا کا، ایک وہ عمر ہے، اور ایک وہ عمر ہوتی ہے جب سب کچھ بتا دیتا ہے۔ کس عمر میں فیصلہ کرنا، کس عمر میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے؟ میرے خیال سے خاموشی چھا چکی ہے اور پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میرے خیال سے سوال ختم ہو گئے۔ نہیں سوال بہت ہے۔ تو ایک عام بندہ جو ہے وہ صبر کس طرح کرے اور مثبت سوچ کو برقرار کس طرح رکھے؟ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اگر تمہارے آگے وہ راز کھول دیے جائیں نا جو نبیوں کے آگے کھولے جاتے ہیں، تمہیں نیند ہی نہیں آئے گی، تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، تم ہینڈل ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر انبیاء کے اوپر سپر نیچرل دنیا کے راز کھلیں تو آزمائشیں بھی ایسی آئی ہیں جو انسان جو ہے ان کے قدموں کی خاک نہیں۔ 950 سال کی کنسسٹنسی کوئی دکھا دے کر کے، دعوت لیلا و نہارا، رات دن دعوت دیتا رہا اللہ میں، رات دن۔ آگے کیا ہے؟ انی دعوت قومی لیلا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں صبح شام دعوت دیتا۔ آگے کیا ہے؟ فلم یزد دعائی اللہ فرارا، فلم یزد دعائی الا فرارا، کچھ نہیں بڑھا ان کا فرار مجھ سے بڑھتا گیا، وہ بھاگتے گئے، وہ بھاگتے گئے۔ آپ کر کے دیکھیں نا ایسے۔ اس لیے جو اس کا اللہ نے فرمایا بندے کو ٹیسٹ اس کے ایمان کے مطابق ہے۔ ایمان بڑھتا ہی بلاؤں سے، ایمان بڑھتا ہی گرائنڈ ہونے سے، یقین بڑھتا ہی بار بار اس سے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ اللہ سے ملاقات کی تو سانپ دیکھا اور پریشان ہو گیا، لیکن فرعون کے کوٹ کے اندر 70,000 سانپوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام نہیں ہلے اپنی جگہ سے، اور جب وہاں پہنچے، جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون تھا، کہہ دیا میرا رب مجھے یہاں بھی رستہ دے گا۔ یقین کی کیفیت بڑھتی گئی آپ کی۔ سو you do not need to worry about these things۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کی بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ شیخ آواز کیوں آپ کی کم ہے؟ کامیابی کے اندر نصیب اور محنت کا کتنا آپس میں لنک ہے؟ نصیب اور محنت کا کتنا لنک؟ نصیب اور محنت کا کتنا لنک ہے؟ دیکھیں جی، بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے،
بہت سے عقل والے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جو نصیب آسمانوں پہ لکھا گیا ہے ہم اس کو جاننے کے مکلف ہی نہیں. صحیح. میری زندگی میں کتنی لمٹ لکھی ہوئی ہے یہ آسمان پہ ڈن ہے، لیکن میں جب تک کہ انیشیٹیوز نہیں لوں گا تب تک میں جب تک فیصلے نہیں کروں گا مجھے اپنا نصیب پتہ نہیں چلے. اس لیے نصیب جاننے کے لیے فیصلے کرنا لازمی. بغیر فیصلوں کے نصیب جو ہے نا وہ بھی ایک نصیب ہے آپ کا. تو آپ فیصلہ کریں گے اپنے نصیب کا، لیکن پتہ آپ کو کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا تھا. اس لیے ہر انسان کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو اور ہو سکتا ہے نہیں ہو. بغیر فیصلوں کے نہیں پتہ چلے گا. یا آپ کی اولاد کے پاس جائے گا یا ویسے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. آپ سے تو سوال کیا جائے گا مجھ سے، جسم دیا کیا کیا، پیسہ دیا کیا دیا، حسن دیا کیا کیا، جوانی دی کیا کیا. یہ پروڈکٹیوٹی کے سوال ہیں. اللہ تعالیٰ میری کہی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری غلطیاں میری تھیں بھائی جان. جو غلطیاں میں نے آج کے لیکچر میں کی ہیں نا وہ سب میری تھی. میں اسے معافی بھی مانگتا ہوں، اون بھی کرتا ہوں. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا، اللہ کا دیا ہوا حق تھا، اللہ کا تھا، اللہ کا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں اس مایہ ناز معیار تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کیوں یہ کرنا ہے؟ کوئی سوال جواب کرنے ہیں؟ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے یا میں گھر چلا جاؤں؟ She has a question. Yeah, please sit there. پوچھیں، میں ریپیٹ کر دوں گا. بیٹا کوئی کرسی لے کے آؤ ذرا یہاں. ہاں جی. آپ کے اندر جو ایک تو آپ کا وہ پوٹینشیل ہے جو اللہ نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا. بہن نے سوال کیا ہے یہاں پر، سسٹر بیٹا وہی والی جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.